پہلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ۔ ابھی دنیا ولایت پہ کیا ہے، ابھی تو دنیا توحید کو نہ سمجھ، اور اعتراض ہم نے کر دیا نصیری یہ ہیں، یہ غالی ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ توحید نہیں ممبر پہ پڑھتے، انہیں توحید پڑھنی نہیں آتی، یہ زمانے کو توحید نہیں سناتے۔ ہمیں نصیری غالی مشرک کہنے کی بجائے ہمارے گلے میں پھولوں کی ہار ڈالا کرو۔ تمہارے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا تم کب کے مشرک ہو جاتے۔ بسم اللہ۔ زمانے کے پاس ایک ہوتا نا جی، بندے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اس سے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم نے توحید بت پرستوں سے سیکھی ہے، ہمیں توحید علی نے سکھائی ہے۔ ہمیں علی کی جھکتی ہوئی پیشانی نے بتایا ہے کہ کوئی ہے۔ ہم نے اللہ دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، دیکھنا چاہا ہی نہیں، بس علی نے کہا ہے۔ ہم نے کہا، ان 14 نے کہا نا ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہے اشہد ان لا، میں گواہی دیتا ہوں وہ ہے۔ تو نے گواہی کیسے دی؟ گواہی تو آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے۔ کہتے ہم نے گواہی دی ہے ان کی زبان کے اقرار پہ، انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا، جن کے کہنے پہ تو نے ان کی گواہی دے دی ہے، انہوں نے ہے کہا اور تو نے گواہی دے دی اور تیری گواہی ہو گئی۔ جن کی ہے پہ گواہی ہو جاتی ہے ان کی اپنی باتیں ہوتی ہے۔ توحید کی گواہی ان کی گواہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے۔ سامنے تو وہ آیا ہی نہیں، نظر تو وہ آتا ہی نہیں۔ ہم بھی آل محمد کو اللہ نہیں کہتے، میں ملتان میں یہ عقیدہ واضح کر دوں، ہم قطعاً کبھی بھی آل محمد کو اللہ نہیں کہتے۔ میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے جملہ کہتا ہوں، زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی ہیں۔ کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے۔ 14 اللہ نہیں، جس بندے نے ساتھ لایا وہ ضرور کیا۔ میں تو بڑے دھیمے لہجے میں سمجھا رہا ہوں۔ 14 اللہ نہیں، جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر ان کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا۔ کرنیں سورج ہی سے ظاہر ہوتی ہیں، سورج ہی میں چھپ جاتی ہیں۔ تھوڑے بندے رہ گئے، عقیدے والے رہ گئے۔ یہ علیحدہ سے نہیں ہوتی، یہ سورج سے نکلتی ہیں۔ صادر بھی سورج سے، غروب بھی سورج سے۔ زمین والے سورج نہیں دیکھتے، کرنیں دیکھتے ہیں۔ کرن بتاتی ہے کہ سورج آ چکا ہے۔ ہلکا سا کرٹن، ہلکا سا پردہ ہٹاؤ، پہلی کرن کمرے میں آتی ہے۔ سورج وہ بہت دور، اس نے آ کے بتایا کہ سورج ہے۔ بڑی آسان مثال سے یوں دن کے اندر گھس کے نکل جاؤں گا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہی دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اندھیرا سا گیا۔ اس نے کرٹن ہلا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اس نے نہیں دیکھا، اسے پتا چلا کہ اگر کرن چلی گئی ہے تو سورج چلا گیا ہے، اگر کرن آ گئی ہے تو سورج آ گیا ہے۔ اس منبر میں کتابیں بھیڑ نہ دو، مجھے ملتان شہر سے نکلنے دینا، مرضی کا چور موٹا کر لینا، میں اپنی گردن کا لہو نہ دے کے جاؤں گا، تیرا نہیں، میں زہرا کا مجرم ہوں۔ آل محمد اللہ کا اثر ہے، علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا۔
इनका इकरार तौहीद का इकरार, इनको मानना अल्लाह को मानना, ये हुज्जत है उसकी, ये अल्लाह की हुज्जत है। अब हुज्जत लफ्ज जो है इसको भी मानवी अंदाज से ना पढ़ा गया। अल्लाह की हुज्जत, हुज्जत या दलील, अहले इल्म तशरीफ फरमा है मंतक के यहाँ दो लफ्ज पाए जाते हैं, एक होता है मालूम, एक होता है मजहूल। या कोई चीज मालूम में होती है, अगर वो मालूम में ना हो मजहूल में होती है, ये मंतक का कानून है। मंतक कहती है कि या चीज मालूम में है या मजहूल में है। मसलन मैं अभी मिंबर से एक परिंदे का नाम लूं, मैं कहूं कबूतर, मजमे से किसी बंदे ने मुझसे उठ के नहीं पूछा कि ये क्या है, इसका मतलब ये आपके मालूम में है। मुझे कोई वजाहत नहीं करनी पड़ी कि कद कितना है, रेंगता है या उड़ता है, चरता है, खाता है, हर एक जहन में उसकी तस्वीर उभर आई। इसका मतलब मैंने सिर्फ नाम लिया, आपके मालूम में दस्तक हुई, आंखों के सामने तस्वीर आ गई, ये चीज आपके मालूम में थी। मैं अभी मिंबर से दूसरा नाम लूं, मैं कहूं फरिश्ता, दिखाओ किसके पास तस्वीर है। मुझसे ये किसी ने नहीं पूछा कि कैसा है, उन्हें ये पता है कि है, लेकिन इसे भी नहीं पता कैसा है। इसका मतलब जो चीज तस्दीक रखे तस्वीर ना रखे वो मजबूर होती है, जिसकी तस्दीक भी हो तस्वीर भी हो वो मालूम होती है। अब मैं हुज्जत की तारीफ करने लगा हूँ, उल्टान मुझे दुख होगा कि इनकी लोग बैठे हैं, अगर इस तारीफ की आगे भी फिर आपको कुछ और बताने की जहमत से मुझे गुजरना पड़ा। हुज्जत किसे कहते हैं? जो मजबूर को मालूम करके दिखाए उसे हुज्जत कहते हैं। जो ना नजर आने वालों को नजरों में लाके दिखा दे, इन्हें इसलिए हुज्जतुल्लाह कहते हैं। ये अल्लाह की हुज्जत है, वो नजर नहीं आता था, इन्होंने बताया है कि है। इनका इकरार अल्लाह का इकरार, अली वलीउल्लाह असल में तौहीद का इकरार, रिसालत का इकरार। इसलिए कि आज तक ये है अली वलीउल्लाह पढ़ने का फायदा। पिछले दिनों में मुल्क में एक फजा फैली, सोशल मीडिया पर खबरें फैल गई कि जी नबूवत का अकीदा, नबूवत मुसलमान बच्चों का ठीक होना चाहिए। कभी कहीं से कोई सेमिनार, कहीं कांफ्रेंस, जुम्मे के खुतबे, कहानियां मुसलमान को बच्चों को बार बार सुनाई, नहीं बेटा नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं। क्योंकि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। एक नौजवान अपनी हथेली पे कायनात उठा के फिर रहा है, कायनात की लाइब्रेरियां उसकी उंगलियों के नीचे हैं। वो जहां चाहे जब चाहे जिस मर्जी मजहब को पढ़ सकता है, जो मजहब जब चाहे जिस वक्त चाहे उसकी हथेली पे तुलू हो सकता है। आए दिन कभी कहीं से कोई वीडियो, फला नबी बन गया, फलाने नबूवत का दावा कर दिया, मुसलमान परेशान हो गए। उस वक्त मैंने शिया कौम की तर्जमानी करते हुए इस मुल्क के हर मिंबर पे कहा था, आज सड़कों पे ना हो, एहतजाज ना करो, बिल ना पार्लियामेंट में पेश करो, तुमसे गलती हो गई है, तुमने देर कर दी है, तुम किताबों में लिख चुके हो कि नबी ने कहा था कि मेरे बाद नबी होता। ये लिखी है ना, अब ये हदीस लिखी है, भूल दो, अब तुमने लिख दी है, भूल दो। अब कोई वहीं से नबूवत का दावा, कोई वहां से नबूवत का दावा, वहां से नबूवत का दावा। अब या तो लिटरेचर बदलो, या सिलेबस बदलो, दीनियात बदलो, इस्लामियात बदलो। अगर तुमने देर कर दिया तो ये शिया मजहब की हकानियत है। हम अपने बच्चे को पैदा होते ही कहा में अली वलीउल्लाह सुना के सारी जिंदगी विलायत अली में पैदा करवा के उसे कहते बेटा सारी जिंदगी अली को ना छोड़ना, ताकि दुनिया को बता सको जब मैं अली को नबी नहीं मानता किसी कमी को कैसे मान सकता, जब मैं अली को नबूवत के दावा। पढ़ने का फायदा। इनका इकरार वहदत का इकरार है। नौजवान तबके को समझाने के लिए बात आसान करूं, इनके पीछे तौहीद का इकरार छुपा हुआ।
یہ جو پانی جسے ہم پیتے ہیں سائنس کہتی ہے یہ دو گیسوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتی ہے تو پانی بنتا ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، نظر پانی آئے، پیاس پانی نے بجھائی، جبکہ پانی نے بتایا کہ میں مرکب ہوں، میرے پیچھے دو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ مجھے ماننا، اگر بندے چاہیں تو ہم اپنا پورا مذہب، ساری کتابیں اٹھا لو، تفسیر اٹھا لو، تاریخ اٹھا لو، حدیث اٹھا لو، میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، مجھے بلاؤ، میں تمہیں سائنس میں سے آل محمد دکھاؤں۔ مرضی کے جھوٹے راوی سے پوچھنا ہے کہ مذہب کیا ہے، دنیا کا علوم جو ہے وہ مذہب آل محمد پہ گواہی دے گا۔ آج کے ماہرین فلکیات نے اس بات کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو سورج کی کرن ہے نا، یہ سورج سے نکلتی ہے، اس نے کہا یہ سورج سے نکل کے زمین پہ پہنچتی ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے اور کرن کے پہنچنے میں اور کا دورانیہ ہے 9 منٹ کا۔ آج کے ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع پہلے ہو جاتا ہے، 9 منٹ بعد نظر آتا ہے، اس لیے کہ جو کرن ہے اسے سورج سے نکل کے زمین تک پہنچنے کے لیے صرف اس دنیا کے اس گولے کے 9 منٹ درکار ہے، جسے وہ لائٹ ایئر بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2,46,000 میل فی سیکنڈ ہے جو سفر اس نے کرنا ہے، یہ 9 منٹ میں یہاں پہنچتی ہے۔ جب تک یہ یہاں نہیں پہنچتی یہاں والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ سورج آ چکا ہے، جبکہ وہ 9 منٹ پہلے آ چکا ہوتا ہے۔ اور وہی ماہرین فلکیات کہتے ہیں، جا کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھنا، وہی ماہرین فلکیات کہتے ہیں سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے، 9 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے، اس لیے کہ کرن دنیا میں موجود رہتی ہے۔ جب وہ دنیا سے نکل کے پھر واپس جا کے سورج کے دامن میں چھپتی ہے تب تک زمانہ یہی سمجھتا ہے کہ سورج ہے، جبکہ وہ جا چکا ہوتا ہے۔ زمانے میں صرف کرن ہوتی ہے، دنیا میں صرف شعاع ہوتی ہے، یہ فاصلہ ہوتا ہے 9 منٹ کا۔ ابھی ہم تمہیں بتائیں کہ ہم 10 منٹ بعد روزہ کی افطار کرتے ہیں، ابھی ہم تمہیں بتائیں ہمارے سحر و افطار کا تعلق سورج سے ہے، گرنوں سے نہیں۔ بسم اللہ سر۔ اور خدا نے قرآن میں کہا شمس و ضحاہا، مجھے سورج کی قسم اور اس کی کرن کی قسم۔ صحیح بخاری یہاں منبر پہ لے کے آؤ، مشکات یہاں رکھو، ترمذی یہاں رکھو، میں یہاں سے حدیث نکال کے دکھاتا ہوں، رسول کی حدیث اہل سنت نے لکھی ہے، رسول نے کہا انا کا شمس، یہ جو خدا نے قرآن میں سورج کہا یہ میں ہوں۔ اللہ قرآن میں کہا مجھے سورج کی قسم اور اس کی کرن کی قسم، ملتان میں شکستہ دل لے کے لاؤں والے بندہ پیچھے میرا بولے، خدا نے قرآن مجھے سورج کی قسم کرن کی قسم، نبی کہتے سورج میں ہوں، بیٹیاں 4 ہوتی تو کرن 1 ہو